یہ رات کا پچھلا پہر تھا، خلق خدا ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں کروڑوں لوگوں کی جان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ دوستو، اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، لیکن اس کو بچانے والا اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک ایسے کردار کی کہانی جس کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان سٹوریز کے دوستو، یہ بات ہے جون 2022 کی اور ہم بات کر رہے ہیں مشہور ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی، جن کی اچانک وفات کی خبر نے پورے ملک میں ایک مرتبہ ہلچل مچا دی تھی۔ کہا گیا کہ عامر لیاقت حسین کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، ان کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ موت سے ایک رات قبل عامر لیاقت ملک چھوڑنے کی تیاری آخر کیوں کر رہے تھے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کی یہ اچانک موت کیسے واقع ہوئی؟ وہ خبر جو آج تک لوگوں سے چھپائی گئی، یعنی اس خبر کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو آپ کی نظروں سے یقینی طور پر آج تک پوشیدہ ہیں۔ عامر لیاقت نے انتقال سے 4 دن قبل اپنی تیسری اہلیہ دانیہ ملک کو کیا میسج کیا تھا؟ دوستو، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں عامر لیاقت حسین کی کون سی خواہش تھی جو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی۔ آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ دینے والا شخص کوئی اور نہیں، یہی جناب محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تھے۔ سحری افطاری میں گھنٹوں گھنٹوں کی براہ راست نشریات کا یہ شخص ماہر تھا۔ اس جیسا فصیح و بلیغ پروگرام اینکر آج تک کسی بھی ٹی وی کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکا۔ تاہم ان ٹرانسمیشنز کے دوران ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے تھے اور ان کی اکثر میمز بھی بنتی تھیں۔ ایک موقع پر یہ بھی کہا جاتا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جس ٹی وی پر بھی رمضان شو کریں گے اس کی ریٹنگ بہتر ہو جائے گی، وہ ٹی وی رینکنگ میں آ جائے گا۔ یہ باتیں ہوتی تھیں۔ تاہم عامر لیاقت کا میڈیا کریئر صرف ان کی رمضان ٹرانسمیشنز کے باعث ہی پہلے مشہور ہوا تھا، یہ بات بھی ماننے والی ہے، اور کئی مرتبہ وہ متنازع بھی رہے۔ کئی اور وجوہات نے بھی انہیں ہمیشہ سرخیوں میں رکھا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں عامر لیاقت ایک لڑکے کے منہ میں آم ٹھونسنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آم کھائے گا آم۔ تو یہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ اتنا وائرل ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ وائرل ہوا تھا اور اس کی بے شمار میمز بنی اور سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ بحث ہونے لگی۔ کچھ لوگ اس منظر سے محظوظ ہوتے دکھائی دیے، جبکہ اکثر افراد نے اینکر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی طرح 2000 کی دہائی کے دوران ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک نجی ٹی وی چینل پر ایک مذہبی شو عالم آن لائن کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ اس شو کے اختتامی پروگرامز میں ان کی ایسی ویڈیو لیک ہوئی جسے غالب فلم کا نام دیا گیا۔ ممکنہ طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، جس میں کیمرے کے پیچھے ان کی حرکات دکھائی گئیں اور انہیں متعدد موقعوں پر نازیبا کلمات کہتے بھی سنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کالر کی جانب سے ایک نجی مسئلہ پوچھنے پر جب شو میں موجود ایک عالم دین نے کہا تھا کہ بہت نازک صورتحال ہے، تو اس پر عامر لیاقت ہنس پڑے اور یوں یہ کلپ خاصا وائرل ہوا۔ دوستو، رمضان ٹرانسمیشنز کو 2016 میں خیر بات کہنے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بول چینل پر سیاسی موضوعات پر ٹاک شو ایسا نہیں چلے گا کا آغاز کیا تھا۔ اس شو میں انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافیوں اور بلاگرز پر ذاتی حملے بھی کیے۔ پیمرا نے شہریوں کی شکایات پر یہ پروگرام بند کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور انہیں عوام سے معذرت کی ہدایت بھی جاری کی تھی۔ خواتین حضرات، عامر لیاقت کی نجی زندگی بھی سوشل میڈیا پر بحث کی وجہ بنی رہی۔ 2018 میں انہوں نے طوبہ عامر سے شادی کی تھی اور اس کے بعد جب انہیں ایک مارننگ شو پر بلایا گیا تو انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم 2022 میں عامر لیاقت کی دوسری بیوی نے ان سے خلا لے لیا اور یہ پیغام بھی بتایا کہ میرے قریبی دوست، احباب اور خاندان کے لوگ جانتے ہیں کہ میری عامر لیاقت سے 14 مہینوں سے علیحدگی چل رہی ہے اور اس دوران ہمارے رشتے میں بڑی دراڑیں ختم نہیں ہو سکیں اور ہمارے درمیان مفاہمت کا کوئی بھی امکان نہیں رہا، لہٰذا میں نے کورٹ سے خلا لینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہ خبر ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی تھی کہ عامر لیاقت کی جانب سے تیسری شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ عامر لیاقت نے سیدہ دانیہ شاہ سے فروری 2022 میں شادی کی اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ ان کی تیسری اہلیہ کی عمر 18 سال ہے۔ تاہم یہ شادی صرف چند ماہ تک ہی جاری رہ سکی اور مئی 2022 میں ان کی تیسری اہلیہ نے ان پر تشدد کے الزامات عائد کرتے ہوئے عدالت سے تنسیخ نکاح کے لیے رجوع کر لیا تھا۔ تاہم عامر لیاقت کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی تھی۔ عامر لیاقت نے سیاست کے میدان میں بھی اپنا جادو چلایا اور MQM اور PTI کے ساتھ وہ منسلک رہے۔ دوستو، یہ تو ہو گئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی اور کریئر پر سرسری سی نظر اور کچھ انفارمیشن۔
अब बात कर लेते हैं असल मुद्दा जो था कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। दोस्तों 9 जून 2022 को कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की खबर ने उनके सभी जानने वालों को झंझोड़ के रख दिया था। उस खबर के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरों का एक तूफान बर्पा हो गया। कहा गया कि आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, उनका बाजू टूटा हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी ज़मन में सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत से मुतल्लिक शवाहिद सामने रखे। वीडियो में उनका कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश की ज़ाहिरी मुआयने की रिपोर्ट में जिस्म पर किसी किस्म का कोई भी तशद्दुद का निशान नहीं था और ना ही कोई हड्डी उनकी टूटी हुई थी, जबकि तिब्बी माहिर का कहना था कि अगर मार्क्स ऑफ वायलेंस उन्हें नहीं है तो पोस्टमार्टम की ज़रूरत क्या है, जबकि अगर जिस्म से झाग आ रहे थे तो वो इंसान के लेटने की वजह से आ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि आमिर लियाकत हुसैन के ज़ाती मुलाजिम ने बताया कि मौत से एक रात कबल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, जबकि इस दौरान बहुत रोए, जिसके बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुलाजिम ने यह भी बताया कि जब से दानिया शाह से उनके मामलात ख़राब हुए थे, वो हर वक्त टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके बायस उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। विफात के बाद आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक ने अपने मरहूम शौहर आमिर लियाकत की जानिब से इंतकाल से 4 रोज कबल 5 जून को भेजा गया मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया। दानिया मलिक की जानिब से शेयर किए गए इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता था कि आमिर लियाकत दानिया को किसी वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करने का मशवरा दे रहे थे और इनसे मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, ये ट्वीट शेयर करते हुए बताया था कि इंतकाल से 4 रोज कबल भेजा गया आमिर लियाकत का मैसेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की एक ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी? वो ये था कि अदाकार सलमान साकिब शेख अल मारूफ मानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि आमिर लियाकत हुसैन की ख्वाहिश थी कि वो मनी बैक गारंटी फिल्म में किरदार अदा करें, जो मैंने किया। वाज़ेह रहे कि सलमान साकिब ने मनी बैक गारंटी फिल्म में गफ़ार अली नामी शख्स का किरदार अदा किया, जो कराची का रिहायशी है। मानी ने बताया कि ये किरदार आमिर लियाकत हुसैन मरहूम करना चाहते थे। दरअसल इस किरदार में महाजिर कौम और कराची की नुमाइंदगी थी। मानी ने यह भी बताया था कि इस फिल्म को देखते हुए मुझे आमिर लियाकत हुसैन बहुत याद आएंगे, क्योंकि जब उन्हें किरदार का इल्म हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये किरदार तो मुझे करना है। तो ख़वातीन हज़रात, ये था मुख्तसर सा अहवाल जनाब मोहतरम मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके हमेशा दर्जात बुलंद रखे। हमारी दुआ है उनके साथ हैं। वो बहुत खूबसूरत इंसान थे और लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों को अपने साथ इंगेज करना, लोगों को हंसाना, लोगों को रुलाना, लोगों से मोहब्बत करना, लोगों को जज्बात जो हैं उनको जोड़ के रखना, उनके अंदर ऐसा फ़न था। अब बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी जो अगली मंजिलें हैं हमेशा हमेशा के लिए आसानियाँ हों उनमें और उनके लिए कामयाबियाँ हों, दर्जात उनके बुलंद हों। दोस्तों, पाकिस्तान स्टोरीज से फिलवक्त इतना ही। मुझ कामरान खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।